बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर अल-कुदूरी का छठा बाब है किताब उस-सलाह, सबक नंबर 7 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम सजदा करने का तरीका पढ़ेंगे। इबारत देख लें, तर्जुमा करते हैं, फिर आखिर में इसकी तशरीह करते हैं। सुम्मा यरफ़उ रअसहु व यक़ूलु समिअल्लाहु लिमन हमिदह व यक़ूलुल मुअतम्मु रब्बना लकल हम्द फ़इज़ा इस्तवा क़ाइमन कब्बरा व सजदा व अतमद बियदैहि अलल अर्ज़ि व वज़अ वजहहु बैन कफ़्फ़ैहि व सजदा अला अनफ़िहि व जबहतिहि फ़इन इक़्तसर अला अहदिहिमा जाज़ा इंद अबी हनीफ़त रहिमहुल्लाहु तआला व क़ाला ला यजूज़ुल इक़्तिसारु अलल अनफ़ि इल्ला मिन उज़्रिन फ़इन सजदा अला कौरी अमामतिहि औ अला फ़ाज़िलि थौबिहि जाज़ा व युबदिउ ज़बुअैहि व युजाफ़ी बतनहु अन फ़ख़िज़ैहि व युवज्जिहु असाबिअ रिजलैहि नहवल क़िबलति व यक़ूलु फ़ी सुजूदिहि सुब्हान रब्बियल आला सलासन व ज़ालिका अदनाहु। तर्जुमा देख लें। फिर अपने सर को उठाएगा और कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और मुक्तदी कहेगा रब्बना लकल हम्द। और जब सीधा खड़ा हो जाएगा तो तकबीर कहेगा और सजदा करेगा और रखेगा अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर और रखेगा अपने चेहरे को दोनों हथेलियों के दरमियान और सजदा करेगा अपनी नाक पर और अपनी पेशानी पर। और अगर उसने इक्तिफ़ा कर लिया इन दोनों में से किसी एक पर तो जायज़ है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, और साहिबैन फरमाते हैं कि जायज़ नहीं है इक्तिसार करना नाक पर मगर ये कि कोई उज़र हो। और अगर उसने सजदा किया अपने इमामे के एक पेज पर या फाजिल कपड़े पर औ अला फ़ाज़िलि थौबिही, या फाजिल कपड़े पर, तो जायज़ है। और ज़ाहिर करेगा अपने पहलुओं को और जुदा रखेगा अपने पेट को अपनी रानों से, और किबला रुख करेगा अपने पाँव की उंगलियों को और कहेगा सजदे में सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा, और ये अदना मिक़दार है। इबारत और तर्जुमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। देखिए, रुकू का तरीका हमने तफसील से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब यहाँ से आगे रुकू के बाद से लेके सजदे करने तक ये वाला आज के सबक में पढ़ा जा रहा है। तो रुकू के बाद फरमा रहे हैं कि अपने सर को उठाएगा और ये कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा। ये जो इमाम है, इमाम जब रुकू से उठेगा तो अपने सर को उठाकर उसने ये वाले अल्फाज कहने हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा। और मुक्तदी मुअतम्मु यानी मुक्तदी कहेगा रब्बना लकल हम्द। तो ये वाली तरतीब है कि इमाम ने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना है और मुक्तदी ने रब्बना लकल हम्द कहना है। और अगर कोई शख्स इनफरादी नमाज पढ़ रहा है तो फिर वो ये दोनों जुमले अदा करेगा। और फ़इज़ा इस्तवा क़ाइमन कब्बरा व सजदा, फिर जब वो सीधा खड़ा हो जाएगा तसल्ली के साथ, यानी उसके जो आज़ा हैं जिस्म के वो अपनी हालत पर आ जाएंगे, तो फिर तकबीर कहेगा और सजदा करेगा। तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जब आप रुकू से खड़े हों तो बिल्कुल एक मरतबा सीधा तसल्ली से खड़े हों। तसल्ली से खड़े होने के बाद ये कलिमात अदा करें समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। उसके बाद फिर आप सजदा करें। ऐसा ना हो जैसा कि बाद लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि जल्दबाजी में नमाज़ पढ़ते हैं और रुकू से उठते हैं तो जैसे इधर सीधा खड़ा होना ना तो सीधा नहीं खड़े होते, थोड़ा सा ऐसे झुकते हैं, बोले थोड़ा सा सर ऊपर उठाते हैं, साथ ही सजदे में चले जाते हैं। तो ये वाला तरीका दुरुस्त नहीं है। तो ये फरमाया कि पहले सीधा खड़े होंगे तसल्ली के साथ, फिर तकबीर कहेंगे और सजदा करेंगे। वा तमद बियदैहि अलल अर्ज़ि। अब यहाँ से सजदा करने का तरीका बता रहे हैं। सजदा करने का तरीका ये है कि अपने दोनों हाथों को ज़मीन के ऊपर रखेंगे, व वज़अ वजहहु बैन कफ़्फ़ैहि, और अपने चेहरे को अपनी हथेलियों के दरमियान रखेंगे। देखिए, जो नमाज है, नमाज के अंदर जब आप सजदा करेंगे तो आपकी ये जो उंगलियां हैं ये अपनी असल हालत पे रहे। ना तो आपने इसको बिल्कुल इस तरीके से क्लोज करना है, ना ही बिल्कुल आपने इस तरीके से इसको खोलना है। और जब आपने सजदा करना है, आप सबसे पहले तो आपने घुटने आपने रखने हैं ज़मीन पे, और सजदा करने के लिए जब आप जाएँ तो कोशिश करें सजदे में जाते वक्त ना आप ऐसे ना जाएँ, आपका सर ना झुके, बल्कि आप सीधा खड़े हैं ना तो आप सबसे पहले अपने घुटनों को बेंड करें इस तरीके से, ऐसे आप नीचे जाएं कि आपका जो सर है वो सीधा इस तरीके से स्ट्रेट नीचे जाए। तो उसके बाद आपने पहले घुटने रखने हैं ज़मीन पर। घुटने रखने के बाद फिर आप अपना ये जो हथेलियां हैं इसको आप रखने ज़मीन पर, और इसमें भी आप ये कोशिश करें कि जो आपकी हथेलियां हैं इसकी उंगलियां ये किबला रुख हों, ऐसे ना हो, ऐसे भी ना हो, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और फिर उसके बाद आगे फरमाया वजहहु बैन कफ़्फ़ैहि, कि आपकी ये जो दोनों हथेलियां हैं, दोनों हाथ हैं, आपका जो चेहरा है ये इनके दरमियान है सजदा करते वक्त। इसकी पहचान का एक बड़ा तरीका है, वो ये है कि बिल फ़र्ज़ मर्द के लिए तो खैर उसने ज़ेवर नहीं पहनना होता, अगर उसके कान में कोई चीज़ हो,
اگر وہ گرے تو اس کی ہتھیلی کی پشت کے اوپر گرے، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا چہرہ وہ ہتھیلی کے درمیان ہے یا نہیں ہے۔ نہ تو آپ نے ہاتھوں کو بہت آگے کر کے اپنا چہرہ پیچھے کر دینا ہے، نہ ہی ایسے ہو کہ آپ کے ہاتھ پیچھے ہیں آپ کا چہرہ آگے ہو، ان دونوں چیزوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو اپنا چہرہ ہے یہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھے گا، وَسَجَدَ عَلَىٰ أَنفِهِ وَجَبْهَتِهِ، اور جب سجدہ آپ نے کرنا ہے تو سجدے میں آپ کے چہرے کے دو عضو یہ زمین پر لگنے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ناک لگے زمین پر، اور دوسری یہ ہے کہ آپ کی جبہہ یعنی پیشانی یہ زمین پر ٹکنی چاہیے۔ اور ترتیب یہ ہوگی کہ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کے گھٹنے یہ لگیں گے زمین پر، دو گھٹنے، اس کے بعد پھر آپ کے دونوں ہاتھ یہ لگیں گے زمین پر، دو ہاتھ چار ہو گئے، اس کے بعد پانچویں نمبر پر آپ نے یہ اپنی ناک ہے یہ آپ نے ناک لگانی ہے زمین پر، اور اس کے بعد آخری نمبر پر آپ نے یہ لگانا ہے اپنی پیشانی۔ یہ سجدے میں جب آپ نے جانا ہے، جب آپ نے اٹھنا ہے تو اس کا برعکس ہوگا، یعنی سب سے پہلے آپ اپنی پیشانی کو اٹھائیں گے، اس کے بعد پھر آپ اپنی ناک کو اٹھائیں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اور پھر آخر میں اپنے گھٹنوں کو اٹھائیں گے۔ یہ سجدہ کرے گا اپنی ناک پر اور اپنی پیشانی پر۔ فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا جَازَ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں سجدے کے اندر چہرے کا رکھنا زمین پر یہ لازم اور ضروری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک پر اقتصار کر لیا، ایک پر اکتفا کر لیا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اس نے صرف پیشانی لگا دی، ناک نہیں لگائی، اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے اس نے اپنی ناک لگا دی ہے اور اپنی پیشانی یہ اس نے نہیں لگائی ہے سجدے میں، تو تب بھی سجدہ یہ ادا ہو جائے گا۔ وقال لا يجوز الاقتصار على الانف الا من عذر۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ ناک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے سوائے عذر کے۔ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ سجدے میں چہرہ یہ زمین پر رکھنے کا حکم ہے، اور اکیلا ناک اس کو چہرہ رکھنا نہیں کہا جاتا، تو اس لیے اگر تو اکیلی پیشانی رکھ دیتا ہے تو تب تو ٹھیک ہے، اور اگر صرف ناک رکھتا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ مگر یہ کہ کوئی عذر ہو تو صرف ناک کے اوپر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اب وہ عذر کیسے ہے؟ عذر مثال کے طور پہ اس کے یہاں پہ کوئی پھوڑا بنا ہوا ہے پیشانی پر، یا کوئی زخم ہے جس کی وجہ سے وہ زمین پر نہیں رکھ سکتا، رکھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ صرف اکیلے ناک کے اوپر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ فَإِن سَجَدَ عَلَىٰ قَوْرِ عَمَامَتِهِ أَوْ عَلَىٰ فَاضِلِ ثَوْبِهِ جَازَ۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے اپنے امامہ یعنی جو پگڑی اس نے باندھی ہوئی ہے اس کے پلو کے اوپر سجدہ کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ تو پرانے زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ جو مسجد تھی اس کے اندر کنکریاں ہوتی تھی، بجری آپ سمجھ لیں آج کے دور کے اعتبار سے، تو وہ زمین کھردری ہوتی تھی، تو اس صورت کے اندر اگر وہ اپنی پگڑی کا جو پلو ہے اس کو رکھ کے اس کے اوپر سجدہ کر لیتے تھے تو تھوڑا بہت زمین نرم ہو جاتی تھی، تو اس لیے یہ درست ہوتا تھا۔ تو یہ فرمایا کہ اگر وہ اپنے امامے کے اس کنارے پر پلو پر وہ سجدہ کرتا ہے، یا اس کا کوئی کپڑا اضافی ہے اس کو سامنے رکھ دیتا ہے، جیسے رومال ہوتا ہے، چادر ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر سجدہ کر لیتا ہے، تو یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا ہے جو سجدے کی کیفیت ہے وہ یہ ہے وَيُبْدِيُ ذَبُوعَيْهِ وَيُجَافِي بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ، اپنا جو پہلو ہے اس کو ظاہر کرے، اور آگے فرمایا کہ آپ اپنا جو پیٹ ہے اس کو اپنی رانوں سے جدا کریں۔ دیکھیں سجدے میں دو چیزوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی یہ جو کوہنیوں کا یہ والا حصہ ہے یہ، اور اسی طریقے سے یہ والا حصہ یہ آپ کے پہلو سے جدا رہے، ایسے ملا کر آپ سجدہ نہ کریں۔ جب آپ ایسے ملا کر سجدہ کریں گے تو آپ کا جو پہلو ہے یہ والا حصہ، پسلیوں والا حصہ، یہ ظاہر نہیں ہوگا، تو اس کو ظاہر کرنا ہے، اور اس کو ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو کوہنیاں ہیں یہ پہلو سے جدا رہیں۔ جب آپ کی کونیاں پہلو سے جدا رہیں گی تو آپ کا یہ پہلو ظاہر ہو جائے گا، اور اگر کونیاں پہلو سے مل گئی ہوں گی تو پھر آپ کا پہلو ظاہر نہیں ہوگا۔ اور اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہے، بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے کرتے ہیں، ایسے ادھر سے بھی کونی باہر نکلی ہوتی ہے، ادھر سے بھی کونی باہر نکلی ہوتی ہے، تو ظاہر تو کرنی ہے یہ والا پہلو، لیکن اتنا زیادہ ظاہر نہیں کرنا کہ ساتھ والا جو نمازی ہے اس کو نماز پڑھنے میں مشکل ہو۔ تو ایک نارمل حالت میں جیسے انسان سجدہ کرتا ہے ویسے سجدہ کریں، بس یہ تھوڑی سی کوشش کر لیں کہ آپ کے جو یہ جو کوہنیوں کا یہ والا حصہ ہے بازو کا یہ آپ کے پہلو سے جدا رہے اور آپ کے پہلو ظاہر ہوں، یہ آپ نے تھوڑا سا اس کا خیال رکھ لینا ہے۔ وَيُجَافِي بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ۔ اگلا مسئلہ یہ جو آپ کا پیٹ ہے یہ پیٹ آپ کی رانوں سے جدا رہے، یعنی آپ نے جو سجدہ کرنا ہے وہ کھل کر سجدہ کرنا ہے۔ یہ مرد کے لیے حکم ہے، عورت کے لیے تو خیر حکم یہ ہے کہ وہ سمٹا کر سجدہ کرے گی، تو کھل کر آپ سجدہ کریں۔ کہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ اگر بکری کا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کے دوران نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا، مفہوم ہے حدیث کا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے کھل کر سجدہ کریں کہ آپ کی یہ والی چیز بھی جدا ہو اور آپ کا پیٹ آپ کی رانوں سے بھی جدا اور الگ ہو، اس طریقے سے آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ وَيُجَافِي بَطْنَهُ، اور جدا رکھے گا اپنے پیٹ کو اپنی فخذیہ رانوں سے۔ فخذ کہتے ہیں، یہ فخذ لکھا ہو یہ ذال ہے،
فخذیہ ویوجہ اصابع رجلیہ نحو القبلہ۔ اگلا مسئلہ، توجیہ کرے گا اپنی پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ۔ جو آپ کی پاؤں کی انگلیاں ہیں، سجدہ کرتے وقت یہ جو پاؤں کی انگلیاں ہیں، ہم تصور کر لیتے ہیں بالفرض یہ آپ کے پاؤں کی انگلیاں ہیں، تو آپ نے اس کو زمین پر ایسے ٹکانا ہے، ایسے نہیں رکھنا۔ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاؤں صرف زمین کے ساتھ ایسے لگے ہوتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا، کوشش کر کے اس پہ تھوڑا سا وزن ڈال کے ایسے کر دینا۔ جب آپ ایسے کریں گے تو پھر آپ کے جو پاؤں کی انگلیاں یہ قبلہ رخ ہو جائیں گی۔ تھوڑا سا وزن ڈالنا ہے، دونوں پاؤں کی جو 5 اور 5 10 انگلیاں ہیں یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب آپ بیٹھیں گے تو بیٹھتے وقت بھی آپ نے یہی والا کام کرنا ہے۔ جو دایاں پاؤں کھڑا کرنا ہے، خیر وہ آگے چل کے آ جائے گی تفصیل، ہم وہاں پہ اس کی دہرا لیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ جو آپ کے پاؤں کی انگلیاں ہیں اس کو تھوڑا وزن ڈال کے اس کو قبلہ رخ کرنا ہے۔ اور بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ پاؤں لگاتے ہی نہیں ہیں زمین پہ، سجدہ کرتے ہیں ان کے پاؤں زمین سے اٹھے ہوتے ہیں، تو ایسے طور پہ سجدہ نہیں ہوگا۔ سجدہ نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کا تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پاؤں کی انگلیوں پر تھوڑا وزن ڈال کے اس کو قبلہ رخ کرنا ہے۔ اور اپنے سجدے میں کیا کہے گا؟ سبحان ربی الاعلیٰ ثلاثاً وذالک ادناہ، اور سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھے گا 3 مرتبہ کم از کم، اور یہ ادنا مقدار ہے۔ زیادہ اگر طاقت میں پڑھنا چاہتے ہیں 5 7 9 11 13 تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر وہ امام ہے تو اسے چاہیے کہ مقتدیوں کا خیال رکھتے ہوئے پھر وہ تسبیح کرے، زیادہ کرنا چاہتا ہے تو۔